بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، انجینئر مرزا مولوی علی ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کی انتہا کی مخالفت کیوں کرتا ہے، میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور رحمت ملنے کے اوپر خوشیاں منایا کرو، یہ اس سے بہتر ہے جو تم دنیا کا مال جمع کرتے ہو۔ لیکن اگر یہ آپ آیت کا کانٹیکسٹ پڑھیں تو یہ اسپیسیفکلی قرآن کے بارے میں ہے، اسے آپ ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں نبی الاسلام کی ذات کے بارے میں بھی، لیکن اس کا سٹارٹ یوں ہوتا ہے، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح و نصیحت والی چیز آ گئی اور ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے، یعنی قرآن، اور پھر آتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یعنی قرآن کے ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو قرآن نازل نہ ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ ہم مسلمان ہوتے۔ تو یہ تو خوش ہونا چاہیے، اس کی تو ترغیب دینی چاہیے۔ اللہ معاف کرے، ہر خوشی ان کے لیے جائز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ باعث شرک ہے، ان کے لیے، ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ میں نے نا آج ایک قادیانی تھا، اس سے رابطہ کیا، اس سے میں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی جیسا کہ ہم بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، تو آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ وہ کہنے لگا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں، ہم بھی کرتے ہیں، تو پورا سال ہی میلاد ہے۔ مجھے پھر سمجھ آئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ آپ اگر اس دن کو سیلیبریٹ کرو گے علیحدہ سے مخصوص کر کے تو لوگوں کو پتہ چلے گا، مسلمانوں کو، کافروں کو بھی، کہ یہ کون سا دن ہے۔ تو یہ چیز تو بالکل بھی اسلام دشمنان عصر کو نہیں، یعنی کہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کی جائے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ جو تانا دیتے ہیں جی سارا سال ہی میلاد ہے، اگر آپ اس طرح کرو تو ایک دن ان سے ہضم نہیں ہو رہا، اور پھر تانا دیں گے جی وہ نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں پڑھتے، پورا سال ہے تانا دینے کے لیے، اس دن کیوں؟ پھر وہ کہتا ہے یہ جی دین میں اضافہ ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ انجینئر بھی یہ کہتا ہے، یعنی قادیانیوں کا، عبد الوہاب نجدی کا اور انجینئر کا ایک موقف ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کو سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے، اور اس میں کتنا دھوکہ کیا جاتا ہے۔ یعنی کہتا ہے کہ ہر خوشی جائز ہے، جس خوشی کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے معاذ اللہ، وہ نہیں جائز۔ کہتا ہے وہ مذہبی پرسنالٹی ہیں، نبی ہیں، تو ان سے ایسا عقیدہ ان کی طرح منسوخ کرنا، یہ عقیدہ ہمارا ہے، ہم نے عزت و توقیر کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر کہتا ہے وہ ان سے اجازت لے کے اگر وہ مجھے کہیں گے تو میں نے میلاد بنانا ہے۔ اللہ معاف کرے، جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کے متعلق معاملات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا تھا میری تعریف کرو، کوئی شرم حیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف خود کرواتے، یہ امتی کا حق ہے۔ اور پھر کہتے ہیں دین میں اضافہ۔ دین کیا ہے؟ فرائض اسلام، ارکان اسلام، احادیث کا مطالعہ کرو۔ 6 نمازیں اگر کوئی کہتا ہے تو دین میں اضافہ ہے، 1 رکعت میں 3 سجدے کہو، دین میں اضافہ ہے۔ نماز جنازہ جو ہے اس میں آپ کیا کرو، اذان دو، دین میں اضافہ ہے۔ یہ دین میں اضافہ نہیں، محبت رسول دین کا حصہ ہے۔ اگر اس کو نکال لو تو دین نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اب دیکھو تانا دیتا ہے، روزہ رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی اور مجھ پہ وحی نازل ہوئی۔ آپ دیکھو 12 ربیع الاول کو کوئی سوموار آتا ہے، اس کا کوئی تک بنتا ہے یہ بتانے کا؟ اس کا تک یہ بنتا تھا، کہتا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی اپنی برتھ ڈے کو، تو آپ بھی اسے واضح کرو، اسے مناؤ، خوش ہو جاؤ۔ حالانکہ آپ دیکھو کہ یہ جو عمل ہے نا سوموار کا روزہ رکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ یعنی میں روزہ رکھوں سوموار کا، کوئی پوچھے کیوں، میں کہوں کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی ہے۔ خوشی کا دن یہ بنتا ہے ہمارے لیے جس دن ہم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ہمارے لیے آئے دنیا میں۔ اس سے تو بڑی خوشی کوئی نہیں۔ پھر کبھی کہے گا وہ جی گناہ سمجھ کے یہ کرو، دین سمجھ کے نہیں۔ یہ ایمان دین اسلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔